بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کریم تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لانے کے مترادف ہے، اور قرآن کا انکار تمام الہامی کتابوں کا انکار ہے۔ اب جب یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں اس پر صرف اپنا حق جتاتے ہیں؟ کیوں غیر مسلموں کو اس سے فیض یاب نہیں ہونے دیتے؟ ہم کیوں ان کو اسے ہاتھ بھی لگانے سے منع کرتے ہیں؟ اور کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ ایسا ہی سوال ایک خاتون نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں مگر میری ایک دوست غیر مسلم ہے۔ اس کا سوال ہے کہ کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہی قرآن پڑھوں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو غیر مسلموں کو دینا ٹھیک ہے؟ Her question is it compulsory for me to accept Islam to read the Quran? Can I read the Quran without accepting Islam? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کے جواب میں کہا کہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو وہ قرآن پاک سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی دوست قرآن کو بغیر کسی تعصب کے اپنا ذہن کھول کر پڑھے گی تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لے گی۔ اسی لیے یوسف الاسلام نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے قرآن کو مسلمانوں سے ملنے سے پہلے پڑھا۔ اگر میں قرآن کو مسلمانوں سے ملنے کے بعد پڑھتا تو ہو سکتا ہے میں اسلام قبول نہ کرتا۔ کوئی بھی قرآن پاک کو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس بھی زبان کو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ زبان میں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی دوست کو قرآن پاک سے متعلق کوئی بھی مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو وہ ویب سائٹ پر ہم سے رابطہ کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ As I mentioned in my talk, that the Quran was revealed as a guidance to the whole of humanity. It's not necessary that you have to be a Muslim to read the Quran. But inshallah, if you read the Quran with an open mind, an unbiased mind, and an open heart, inshallah, after reading the Quran, inshallah she'll accept Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چیز پر بہت افسوس کا اظہار کیا کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان قرآن پر کوبرا کی طرح بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرے اس کو پڑھیں۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا کہ وہ قرآن کسی غیر مسلم کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، اور وہ سورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھوتا، پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا۔ کہ مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن خود کہتا ہے کہ اسے کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر آپ ان آیات کی نزول شان دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرک الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن شیطان کا کلام ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے آج وہی بات مسلمان کر رہے ہیں۔ سورہ البروج میں فرمایا گیا کہ اللہ نے قرآن کو ایک تختی میں اچھی طرح سے محفوظ کر رکھا ہے، تو جن آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس قرآن سے متعلق ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے، اس قرآن کا نہیں جس کو آج پرنٹ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں مطہرین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی جسمانی پاکی کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی غیر مسلم جسم کی صفائی کے ساتھ بازار جا کر قرآن کا ایک نسخہ خرید سکتا ہے، مگر مطہرین کا لفظ صرف جسمانی پاکی کے لیے ہی استعمال نہیں ہوا۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دل و دماغ میں پاکیزہ ہو، جو بے گناہ ہو، اور اس تعریف پر صرف فرشتے ہی پورا اترتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اور ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ تو یہ آیات ان مشرکین کو جواب تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن شیطانی کلام ہے۔ اگر غیر مسلم قرآن پڑھنا چاہتے تو اگر اس کا جسم پاک ہو تو اچھا ہے، مگر یہ ضروری نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب ضروری بھی ہوتا تو تصور کریں کہ اگر ایک انسان کا شرک اس کی زندگی سے ختم کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں؟ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو شرک کو ختم کر دینے سے بڑی نہیں۔ اگر غلطی کے بدلے گناہ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہے۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وضو کر لیں تو اچھا ہے، مگر یہ ضروری نہیں۔ اب بہت سے لوگ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے قرآن غیر مسلم کو دے دو، لیکن صرف انگریزی ترجمہ دیں، عربی متن نہ دیں، ہندی ترجمہ دیں یا اردو ترجمہ دیں۔
مجھے کوئی حرج نہیں اگر کسی کو صرف قرآن کا ترجمہ دیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر ترجمے کے ساتھ عربی متن دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ ترجمہ انسان کا کام ہے اور کوئی بھی انسان کامل نہیں، غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر ترجمے میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ اگر ترجمہ پڑھنے والا خود ریسرچ کر کے ترجمے کو قرآن کے عربی متن کے ساتھ دیکھنا ہے تو وہ اصل بات تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر ترجمہ اور عربی متن دینے کو ترجیح دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے اور پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ مترجم کی ذمہ داری ہے۔ But the scholars of Tafsir, they say this verse does not refer and does not indicate that a person should be in wudu to touch the Quran. But being in wudu is good. It is mustahab, alhamdulillah, but not a must. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے جس میں انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا۔ حبشہ، فارس، یمن اور مصر سمیت بہت سے بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے وہ خطوط پھاڑ دیے اور ان کو قدموں تلے بھی روندا۔ تصور کریں، خطوط میں قرآنی آیات لکھی تھی، ان کو ان بادشاہوں نے پھاڑ دیا اور پاؤں تلے روندا۔ ایسا ہی ایک خط ترکی کے کوپتا کی عجائب گھر میں موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا، کہو اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کو کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ابھی تک ترکی کے کوپتا کے میوزیم میں موجود ہے۔ آج تقریباً 14 ملین عرب ہیں جو عیسائی ہیں، اور آج کے نہیں بلکہ نسل در نسل عیسائی چلتے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان 14 ملین عرب عیسائیوں کو قرآن کو کون سا ترجمہ دیں گے، عربی کا یا انگریزی زبان میں لکھے ہوئے قرآن کا؟ وہ عربی جانتے ہیں، ان کو تو کسی اور زبان کا ترجمہ دینا عجیب ہوگا کیونکہ وہ ان کی مادری زبان ہے۔ اب وہ وضو نہ بھی کریں تو کم سے کم اگر قرآن پڑھ کر راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہی ہوگا، ان کی آخرت سنور جائے گی۔ Today, there are about 14 million Arabs who are Coptic Christians, who are Christians since generations. I'm asking the question, which translation of the Quran will you give to these 14 million Coptic Arab Christians? Do you want to translate the Arabic Quran into Arabic again? You'll have to give the original text. To these Christian Arabs who understand Arabic as a language, Arabic is a mother tongue, which translation will you give? Will you give the Urdu translation? Will you give the English translation? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو شخص جو بھی زبان جانتا ہے اگر اس کو اسی کی زبان میں قرآن دیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، تو اس پر تمام انسانیت کا حق ہے۔ اگر کوئی اسے پڑھ کر ہدایت پا سکتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔